ہدایت کے لیے قرآن پاک اللہ پاک نے نازل کیا۔ شروع میں جب میں نے سٹارٹ لیا تو میرا کبھی بھی کوئی مقصد کتاب لکھنے کا نہیں تھا۔ قرآن پاک کی آیات میں اتنا حسن رکھا ہے کہ یہ بے ضمیر سے پردہ کر لیتی ہے۔ یہ یونیک اس سینس میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ میں نے چیپٹرائز کرنے کی کوشش کی قرآن پاک کو ایز پر سبجیکٹ۔ ابھی ہمارا 1 منٹ میں ہمیں چاہیے کہ ہمیں لیسن چاہیے، سبق چاہیے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ کوئی ٹائم تھوڑا ہے، جو میجورٹی ہے وہ اپنی تعلیم میں لگی رہتی ہے، پھر جاب میں لگی رہتی ہے۔ جب وہ ٹائم نہیں دیتی تو ہدایت نہیں ملتی۔ جو بی اے بی ایس سی کر رہے ہیں، بی ایڈ کر رہے ہیں، ایم ایڈ کر رہے ہیں، ایم فل پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، انہیں بہت سے موضوع ملتے ہیں اپنے ریسرچ کے۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد۔ ناظرین، میں جتنے بھی انٹرویوز کرتا ہوں اس میں شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کہتا ہوں، لیکن آج اگر میں اسے یہ بھی کہوں کہ شیئرنگ آف ایکچوئل وزڈم تو وہ بھی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ بات ایسی ہے جو کہ اصل اور حقیقی علم پہ بیس کرتی ہے۔ آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ویسے تو ایک لیفٹیننٹ کرنل ہیں، احسن جہانگیر صاحب، لیکن ان کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جاب کے ساتھ ساتھ اپنے تعلیمی سفر کو کہیں پہ رکنے نہیں دیا اور اسے جاری رکھا ہمیشہ۔ اور خاص بات جو ان کی یہ ہے کہ یہ اسلامک ٹیچنگز میں ان کو بہت انٹرسٹ تھا اور انہوں نے اسلامک تھاٹ اینڈ سویلائزیشن میں اپنا ایم فل کیا۔ ہم ان سے جانیں گے کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد انہوں نے جو کتاب لا ریب کے نام سے 3 والیومز لکھے، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام، یہ اس کا والیوم 1 تھا، اور قرآن پاک، انبیاء کرام علیہم السلام، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآنی قصے، یہ اس کا والیوم 2 تھا، اور قرآن اور سائنس یعنی انسان اور سائنس، یہ اس کا والیوم 3 تھا۔ تو یہ تینوں والیومز انہوں نے کیوں لکھے، اس کے پیچھے ان کی کیا موٹیویشن تھی، اور اپنی جاب کے ساتھ ساتھ مذہبی کتب لکھنے کا انٹرسٹ ان میں کب اور کیسے ڈیولپ ہوا، یہ ساری باتیں اس انٹرویو میں ہم ان سے جانیں گے۔ السلام علیکم احسن جہانگیر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ، وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ۔ سر، سب سے پہلے میں آغاز میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ 3 کتابیں، والیوم 1، والیوم 2، والیوم 3 اور کتاب لا ریب کے نام سے، یہ کیا کانسیپٹ تھا، کہاں سے یہ آئیڈیا آیا اور آغاز کیسے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا انوائٹ کرنے کا۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ الحمدللہ کتاب لا ریب جو کہ نام سے ظاہر ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ اس آیت سے میں نے اس کو لیا، اور اسی آیت کو کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے اور یہ ہدایت ہے متقی کے لیے۔ تو بیسیکلی اس سارے پروسیس کی طرف آنے کا یہی تھا کہ ہدایت کے لیے قرآن پاک اللہ پاک نے نازل کیا، اور اس میں ہدایت ہی ہدایت ہے، ہر لفظ میں، ہر ایک آیت میں۔ اور جنرلی اپنی سوسائٹی کو جب دیکھتے تھے تو وہاں لگتا تھا کہ ہدایت کی جگہ ثواب تو بہت ہے، ہر کوئی ثواب کے لیے پڑھ رہا ہے اور ثواب اکٹھا بھی کر رہا ہے۔ تو میرے ذہن میں آتا تھا کہ ثواب تو یقیناً ہے، جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کو ایک لفظ پڑھنے کے 10 نیکی ہیں، تو وہ تو شک نہیں ہے، بٹ اصل اس کا مقصد نازل کرنے کا ہدایت تھا، معاشرے کی بہتری تھا۔ تو جب میں دیکھتا تھا میرے اندر بھی بہت سی کمیاں ہیں، سوسائٹی کے اندر بھی بہت سی ہیں، تو میں نے قرآن پاک سے ہدایت لینے کی کوشش کی۔ تو میں نے اس کو ایک سائڈ سے پڑھنا شروع کیا اور مجھے الحمدللہ اس کا فائدہ ہوتا گیا۔ تو شروع میں جب میں نے سٹارٹ لیا تو میرا کبھی بھی کوئی مقصد کتاب لکھنے کا نہیں تھا، ایسا نہیں تھا کہ میں کوئی کتاب لکھوں گا۔ اپنی رہنمائی کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے میں نے کچھ چیزیں اکٹھی کرنا شروع کی، اور پھر والدین کی گائیڈنس، رہنمائی اور اس سارے پروسیس میں کرتے کرتے الحمدللہ 3 والیومز میں کتاب لا ریب ترتیب ہوئی۔ سر، انٹرسٹ آپ کا کیسے ڈیولپ ہوا؟ بہت سارے لوگ مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، چیزوں کو سیکھتے ہیں اپنے نالج کے لیے، لیکن اس کو ٹرانسلیٹ کرنا، اپنی ایک جسے کہہ لیں کہ اس کو جو ہے نا اپنی زبان میں اس کو پیش کرنا، پھر خود سمجھانے کی کوشش کرنا اور کتاب لکھنا، یہ آپ نے کیسے سوچا؟ جی الحمدللہ، ایک تو میں اسٹریٹ اوے یہ کہوں گا اللہ پاک کا کرم ہے، اس کے بغیر تو یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر والدین کی ہمیشہ رہنمائی رہی، اچھے استاد ملے، اور ہمیشہ ایک شوق رہا کہ قرآن پاک کی طرف جایا جائے۔ میں جس طرح آپ کو یہاں بتایا کہ آپ نے شوق کیسے ڈیولپ ہوا اس چیز کی طرف، تو کچھ سال پہلے میں بھی کیونکہ تھوڑا بہت پڑھتا تھا، اتنا ٹائم نہیں دیتا تھا، تو میں نے ایک فقرہ سنا تھا انور مسعود صاحب کا، جو انہوں نے ایک ٹی وی چینل پہ کہا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کی آیات میں اتنا حسن رکھا ہے کہ یہ بے ضمیر سے پردہ کر لیتی ہے۔ تو یہ میرے لیے ایک آئی اوپنر تھا۔ میں نے جب سنا تو میں نے اپنا انالیسس کیا، تو میں نے کہا یار مجھے جو قرآن کا ڈیو شیئر ہے
کیونکہ قرآن ہمارا سب کچھ ہے اور ہم اس کو دن میں آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ بھی نہیں دیتے. تو اس کے بعد اور بہت سی اور چیزیں فیکٹرز ملے تو والدین کی رہنمائی شامل رہی تو میں اس کی طرف آیا. میں اپنی ہدایت کے لیے مختلف آیات الگ کرتا تھا, وہ کرتے 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 اللہ پاک نے کرم کیا کہ ایک کتاب کی شکل آ گئی. سر آپ نے اپنی بکس کو جو ہے نا وہ ٹاپک وائز لکھا ہے. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بے شمار کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں جس میں وہ قرآن کی ریسرچ بھی ہے, اس کے موضوعات بھی ہیں. آپ کیسے بتائیں گے کہ یہ ڈفرینٹ ہے ان کتابوں سے اور اس کی یونیک ویلیو کیا ہے؟ جی الحمدللہ, یہ یونیک اس سینس میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, یا باقیوں سے فرق یہ ہے کہ میں نے چیپٹرائز کرنے کی کوشش کی قرآن پاک کو ایز پر سبجیکٹس. اچھا. ری ارینجنگ آف قرآنی آیات ایز پر سبجیکٹس, بیکاز ہدایت کسی چیز کے بارے میں جب میں خود بھی پڑھتا تھا تو یہی ذہن میں آتا تھا کہ تب ملتی ہے جب کسی موضوع پہ جو اللہ کا پیغام ہے وہ ٹوٹیلٹی میں پتہ ہو. ہمیں کیا ہوتا ہے کہ مختلف موضوع ہیں, مثلا خواتین کے مسائل, نکاح, سود, والدین کے ساتھ حسن سلوک, جنت, دوزخ اور بہت سی سینسی آیات. تو یہ جب ساری مارکیٹ میں موجود ہیں, سب کو پتہ ہے, لیکن ہمیں اس پہ پورا نالج نہیں ہوتا. سود پہ مجھے ایک آیت پتہ ہے, کسی کو 2 پتہ ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ نہیں تھا. اگر قرآن میں 6 آیات ہیں تو میں نے کوشش کی کہ ان کو ری ارینج کر کے ایک چیپٹر بنا دوں سود کے نام سے. تو اس سے جب ایک بندہ پڑھے گا تو اس کو جب رب کا پیغام ٹوٹیلٹی میں پتہ لگے گا تو اس کو ہدایت ملنے میں آسانی ہوگی. سو یہ ایک عام بندے کے لیے, جس طرح آپ کہیں گے ریڈی ریفرنس کے طور پہ ایک کتاب کے اویلیبل ہے. اس کی آخری اگزامپل اس طرح دوں کہ مثلا میں اپنے سے چھوٹوں کو, ینگ جنریشن کو دیکھتا تھا. دیکھیں ہم کسی ٹائم میں موویز 3 گھنٹے کی دیکھتے تھے, پھر ہم نے گھنٹے 1.5 کی دیکھی, پھر ٹک ٹاک, پھر ابھی ہمارا 1 منٹ میں ہمیں چاہیے کہ ہمیں لیسن چاہیے, سبق چاہیے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ کوئی ٹائم تھوڑا ہے. تو اسی چیز کو ذہن میں رکھا ہے کہ نوجوان نسل بیکاز اپنے بہت سے کام کر رہی ہے, پروفیشنل, ایجوکیشن, باقی چیزیں, تو وہ اس کو ٹائم کم دیتی ہے. تو ایٹ لیسٹ جب کھولے آدھا گھنٹہ بھی دے تو کسی ایک موضوع پہ اس کو ٹوٹیلٹی میں رب کا پیغام سمجھ آ جائے. سر آپ کی جو کتاب لا ریب ہے, اس کا والیوم 1 ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. سر اس میں آپ نے کن ٹاپکس کو ڈسکس کیا اور کیا زیادہ تر اس میں چیزیں ایڈریس کی ہیں؟ جی الحمدللہ, جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ 3 والیومز میں ہے. اللہ اور اللہ کے رسول سے لنک جو ہے والیوم 1, قرآن مجید, انبیاء علیہ السلام والیوم 2, اور انسان اور سائنس اللہ پاک نے اس کا نام رکھوایا اور یہ والیوم 3 ہے. پہلے والیوم میں جس طرح اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے وہ اس صورت میں آیا ہے کہ جہاں جہاں رب نے اپنی کبریائی بیان کی, جہاں جہاں رب نے ہمیں کوئی حکم دیا جو رب کے ڈائریکٹ رب کی طرف سے آیا, تو وہ ساری کی ساری اس میں کی. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مختلف ناموں کے ساتھ اس قرآن پاک میں کیا اور بہت سے آرڈرز جو دیے آنے والی نسلوں کے لیے. اور خاص کر اس میں ایک بڑا خوبصورت چیپٹر ہے جسے کہتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کا گٹھا ذکر. ایسی 85 آیات 85 آیات اللہ پاک نے کمپائل کرنے کی توفیق دی, جس میں کہتے ہیں وَآتِیُوا اللَّهَ وَآتِیُوا الرَّسُولَ, جس نے اللہ کو مانا اسی نے رسول کا مانا. تو اس طرح کی 85 آیات جب میری نظر میں پہلے نہیں تھی کہ اللہ جہاں بھی کہیں جنت جانے کا بھی بات کرتے ہیں تو اپنا اور اپنے رسول کا ذکر اکٹھا کرتے ہیں, اللہ کہیں معاف کرنے کا ذکر کرتے ہیں تو اپنے رسول کے ساتھ اکٹھا ذکر کرتے ہیں. تو سیرت کے اوپر مجھے 85 آیات ملی جو میرے لیے ایک وہ ڈیفرنٹ تھا. اسی طرح معراج رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اس طرح اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بہت سے غزوات کو ایڈریس کیا گیا ہے, تو وہ الحمدللہ والیوم 1 میں شامل کیا ہے. سر جو والیوم 2 ہے قرآن پاک اور انبیاء علیہ السلام کے قصے, اس کو آپ نے جو ہے وہ کیسے لکھا اور کیسے سوچا؟ مطلب قرآنی قصے, انبیاء علیہ السلام اور قرآن پاک, ان تینوں ٹاپکس کو آپ نے کس طرح اکٹھا کیا اور کیا لکھا؟ جی الحمدللہ, قرآن مجید جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ایک تو اس کو مختلف خوبصورت ناموں سے, جو میرے نظر میں میرا خیال ہے مجھے 55 نام ملے ہیں, کہیں کتاب مبین, کہیں کتاب لا ریب, کہیں قرآن مجید, اس طرح ناموں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن ہدایت, کتاب ہدایت, اس طرح اللہ تعالیٰ نے کوئی مختلف ناموں سے اس کو بلایا اور پھر اللہ نے ایک پیغام دیا. اسی طرح بہت سے اپنے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کر کے ان کے واقعات سنا کے آنے والی نسلوں کو, امتوں کو ہدایت دی کہ اس میں ہدایت کا پہلو ہے. یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے, سلمان علیہ السلام کا قصہ ہے, اسی طرح آپ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کا دیکھتے ہیں. تو ہر ایک کے اندر اللہ نے آنے والے لوگوں کو ایک ہدایت دی ہے. تو یہ جتنے واقعات, جتنے قصے ہیں, ان کو کوشش کی ہے قرآن میں جہاں پہ ہیں ایک جگہ ان کو کمپائل کیا جائے تاکہ جو ہدایت کا ایلیمنٹ ہے وہ الحمدللہ اس میں غالب رہے. سر آخر میں جو آپ نے اس کا والیوم 3 لکھا, انسان اور سائنس, یہ بہت دیکھا گیا ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگوں کا رجحان ہے خاص طور پہ پاکستان میں, وہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی طرف اتنا نہیں ہے. تو یہ انسان اور سائنس میں کیا آپ نے اس چیز کو ایڈریس کیا ہے کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور علم کی جو ہے وہ طلب
وہ ایک مومن کے لیے, ایک مسلمان کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے؟ جی الحمدللہ, یہ ایک ایسا والیوم ہے جسے لکھنے میں ایک تو ٹائم بہت لگا اور بہت زیادہ اس میں تھاٹ پروسیس تھی, بیکاز قرآن کا اصل مخاطب جو ہے وہ انسان ہے. بالکل. چاہے وہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کی صورت میں ہے, چاہے اس کو مختلف جو چیزیں بتائی گئی ہیں کہ اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے, اس نے کیسے رہنا ہے, تو وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس میں کمپائل کرنے کی توفیق دی, کیونکہ ہمیں عبادات کی حد تک پتہ ہے لیکن ہمیں وصیت اور وراثت پہ, مثلا اللہ پاک نے 15 آیات قرآن پاک میں نازل کی ہیں وصیت اور وراثت پہ, وہ مختلف جگہوں پہ تھی, انہیں ایک جگہ کمپائل کیا. اسی طرح خواتین کے مسائل, اسی طرح نکاح اور نکاح کے مسائل, سود ہے جس طرح ایک چیز, ہمارا ایک کامن ٹاپک ہم ڈسکس کرتے ہیں, بٹ قرآن پاک میں 6 آیات ہیں, اللہ نے وہ ایک جگہ کمپائل, تو سو آن اینڈ سو فورتھ, اس طرح کے بہت سے ٹاپک وہ ایک جگہ کمپائل کیے. وضو کیسے کرنا ہے, تیمم کیسے کرنا ہے, اور بہت سی چیزیں ان کو ایک جگہ کمپائل کیا. جہاں تک سائنس کی آپ نے بات کی ہے, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی ہے, وہ یہ ہے کہ قرآن کا ایک ایک لفظ آج تقریباً 1450 سال ہو گئے ہیں, وہ آج کی سائنس اسے سچ ثابت کرتی ہے. ایکسپینشن آف یونیورس, آپ کہتے ہیں کہ بگ بینگ تھیوری, یہ دنیا کیسے وجود میں آئی, اس کا خاتمہ کیسے ہونا ہے, یہ ساری آیات قرآن میں موجود ہیں. ایک انسان کے پیدا ہونے کا پروسیس کیا ہے, قیامت کس طرح برپا ہوگی, سو کہنے کا مطلب ہے ہر چیز موجود ہے قرآن کے اندر, بڑی کلیئرٹی کے ساتھ لکھا ہے. لوہے کی اہمیت لکھا ہے, باقی چیزیں لکھی ہیں, ایسی ایسی چیزیں سائنس کی یہاں لکھی ہیں کہ سائنس کچھ تک پہنچ گئی ہے, بٹ بے شمار ایسی ہیں کہ ابھی تک سائنس اس تک نہیں پہنچی. تو یہ سائنس کی آیات ایک جگہ کمپائل کرنے کا مقصد تھا کہ آنے والی نسل اپنی سٹڈیز کے ساتھ ان آیات کو مطالعہ کرے اور اس چیز کو دیکھے کہ سائنس جہاں آج تک نہیں پہنچی یا صرف ٹچ کر سکی ہے, ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہمارے پاس کلام الہی آئی, اس میں یہ چیزیں 1450 سال سے تقریباً سے لکھی پڑی ہیں. سو اس کا مقصد یہی ہے کہ لوگ پڑھیں اور اس سے ہدایت لیں. سر قرآن کو جو بھیجنے کا مقصد تھا, وہ اگر اس کو میں 3 حصوں میں ڈیوائڈ کروں تو وہ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اس سے محبت رکھ کے اس کی تلاوت کریں, اس کی تجوید سیکھیں, اس کے بعد آپ اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں, اور تیسرا پھر جہاں تک آپ کی وہ سمجھ میں چیزیں آتی ہیں آپ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. مجھے یہ بتائیں کہ پہلی چیز پہ تو مسلمان کافی حد تک عمل کرتے ہیں, ہم سب لوگ تلاوت کرتے ہیں, لیکن جو معنی اور مفہوم کو سمجھنا ہے اس کی طرف لوگ نہیں آتے, زیادہ لوگ نہیں آتے. تو اس میں خاص طور پہ یوتھ کو آپ کیا سجیشنز دیں گے کہ وہ کس طرح اس طرف آئیں, اور اگر وہ اس طرف آتے ہیں تو ان کی زندگی میں کیا مثبت تبدیلی آئے گی؟ جی بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے یہ. ساری بک لکھنے کا, یہ ساری چیزیں کرنے کا یہی ایک کوشچن جو آپ نے کیا, اسی کے ارد گرد تھا کہ ہم اس کو بعض تجوید بھی سیکھ لیتے ہیں تھوڑی بہت ہی, بعض اس کو ڈیلی پڑھتے ہیں, میں نے 2 پارے پڑھے, 3 پارے پڑھے, بٹ وہ جو اصل چیز ہے کہ وہ ہدایت, وہ جو ایلیمنٹ اس کے اندر کمزوری ہے, کمی ہے ہمارے اندر. تو میرا جو بھی اس کو دیکھے گا, جو سن رہا ہے, وہ یہی ہے کہ قرآن, کیونکہ جس طرح میں نے ذکر کیا, اور میں نے کیا ذکر کیا, قرآن پاک میں ذکر ہے کہ کتاب ہدایت ہے, تو اس کو تب ہی ہمیں سمجھ آئے گی جب ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے. تو میری سجیشن ینگ جنریشن جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں یا کسی بھی مسلمان کے لیے یہی ہے کہ ضرور قرآن پاک کو عربی کے ساتھ پڑھیں, بٹ ایک دن میں آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ ایسا رکھیں کہ آپ عربی کو سائڈ پہ کریں, صرف ترجمہ پڑھیں, اور ایک پارا آپ کا, ایک رکوع, جو بھی آپ کی ٹائم ہے اس میں پڑھیں گے. اس طرح قرآن ختم کریں جس میں عربی ساتھ لنک, ویسے اپنی روٹین میں کریں کیونکہ عربی ہی میں اصل قرآن ہے, بٹ ہدایت کی جو آپ نے بات کی ہے وہ تبھی ملے گی جب ہم اس کو اپنی زبان میں پڑھیں گے اور اس کو مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, اور جہاں پہ ہمیں مسائل آئیں گے اس کے مطابق جو تفاسیر موجود ہیں ہمارے علماء نے لکھی ہیں وہ کرنا آسان ہے. بیکاز قرآن جو ہمارے علماء کرام ہیں, ہمارے جو اس میں اپنا ٹائم لگاتے ہیں, زندگیاں گزارتے ہیں, ان کے لیے تو بڑا آسان ہے قرآن پاک کو سمجھنا, قرآن پاک کی ٹیچنگ کو سمجھنا, بٹ ایک جنرل پبلک جو ہے, جو میجورٹی ہے, وہ اپنی تعلیم میں لگی رہتی ہے, پھر جاب میں لگی رہتی ہے, تو وہ ٹائم نہیں دیتی. جب وہ ٹائم نہیں دیتی تو ہدایت نہیں ملتی. تو وہ اس کو ترجمہ پڑھیں, ٹرانسلیشن پڑھیں, اور اللہ کا پیغام ٹوٹیلٹی میں سمجھیں. ہر چیز بالکل واضح لکھی ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں, ہمیں صرف رجوع کرنا ہے. سر آپ کی یہ جو کتاب کے 3 والیومز ہیں, کتاب لا ریب, مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ آپ نے جب اس کو لکھا تھا تو آپ کے ذہن میں کون لوگ تھے؟ کیا آپ نے اس کو ڈیزائن اسٹوڈنٹس کے لیے کیا تھا جو لوگ اپنی ایم فل یا پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے یہ کتاب اس میں معاونت کرتی ہے, ہیلپ کرتی ہے, یا آپ نے عام جنرل پبلک کے لیے بھی, ان کی آسانی کے لیے بھی اس کتاب کو لکھا تھا؟ آپ کے ذہن میں کیا کانسیپٹ تھا؟ جی الحمدللہ, جب میں بک کمپائل کر رہا تھا تو ذہن میں یہی آتا تھا کہ اس کو نا یہ ایک ہر گھر کی ضرورت ہے.
قرآن کو سمجھنا ہر بچے ہر ایک کی ضرورت ہے کہ ہمیں ایز اے پیرنٹس چاہیے کہ اپنے بچوں کو کم از کم آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ باقی ایکٹیویٹیز کے ساتھ قرآن پہ دینا چاہیے. اور جب قرآن پاک چیپٹرائز ہوا ہوگا, موضوع کے حساب سے ہوگا, سے معراج کے بارے میں آیات ہیں وہ گھٹی ہیں جس طرح میں نے باقیوں کا ذکر کیا, تو وہ اس طرح یہ والدین ہر روز ان کے سامنے, جس طرح ہم اکثر کہتے ہیں کہ میں نے ایک پارا پڑھا, میں نے آج 2 صورتیں پڑھی, اس طرح کہیں گے میں نے ایک موضوع پڑھا. تو یہ 100 موضوع ہیں, اس میں الحمدللہ سے 1 ناس تک تمام آیات اس میں ہیں. ایک آیت ایک سے زیادہ جگہ تو ہو سکتی ہے, بٹ کوئی آیت الحمدللہ سے 1 ناس تک مسنگ نہیں ہے. تو ایک تو اس کے آڈینس ہر گھر ہے, ہر انسان ہے جو مسلمان ہے. بٹ اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو بی اے بی ایس سی کر رہے ہیں, بی ایڈ کر رہے ہیں, ایم ایڈ کر رہے ہیں, ایم فل پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, ان کے لیے اس کے اندر یہ ہے کہ ان کو بھی جو اس اسلامک اسٹڈی سے ریلیٹڈ کرتے ہیں تو انہیں بہت سے موضوع ملتے ہیں اپنے ریسرچ کے, تھیسس کے, کہ آپ جہاد کو قرآنی آیات میں ایکسپلین کریں, آپ وصیت اور وراثت کو, والدین کے حقوق کو سائنس کی آیات قرآن کی روشنی میں ایکسپلین کریں, تو وہ ان کو ایک بہت ٹائم لگتا ہے, ڈیٹا مل جاتا ہے, وہ ان کو یہ ریڈی ریفرنس بک ہے فار دی اسٹوڈنٹس جو ایم فل پی ایچ ڈی کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ہوگی. وہ جس ٹاپک پہ ان کو کہا جائے گا اس کو ریڈیلی وہ ساری آیات ایک جگہ کمپائلڈ قرآن پاک کی آیات کی سینیرٹی کے حساب سے اس کو کمپائل ان کو مل جائیں گی, جس سے ان کو اپنی اسائنمنٹ مکمل کرنے میں آسانی ہوگی. سر قاسم علی شاہ صاحب کے کام سے آپ واقف ہیں, ان کے کام کو, ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی میں تو ہمیشہ آپ کو یہ بتاؤں کہ بہت سی جو قاسم علی شاہ صاحب کا جب نام آیا اور میں نے ادھر انٹرویو کے لیے بھی جب مجھے پتہ لگا, میرے لیے میں نے اس کو اپنی بہت ایک قسم کہیں کہ خوش قسمتی سمجھا, بیکاز جس لیول پہ قاسم صاحب کام کر رہے ہیں وہ ہم سب کے لیے ایک لائٹ کی جگہ, ایک بیکن لائٹ ہے اس معاشرے میں, جہاں پہ ہم قرآن سے, اللہ اور اللہ کے رسول سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو اس سارے پروسیس میں یہ ہے, میں نے بھی اپنی زندگی میں ان کی سپیچز سے, ان کے بہت سے جو ہمارے پاس ویڈیوز آتی ہیں ان سے موٹیویشن لی ہے. انہوں نے جو بہت سی بکس ریفر کی ہیں ان کو میں نے پڑھنے کی کوشش کی ہے, بیکاز قاسم علی شاہ صاحب نے اگر کسی بک کو ریفر کیا, کسی چیز کو ریفر کیا, تو وہ میں نے ان کو دیکھنے کی کوشش کیا. تو میں نے اپنی زندگی میں اس سارے پروسیس میں آنے کے بعد, اس سے پہلے بھی بہت سی اپنی جو رہنمائی ہے وہ قاسم علی شاہ صاحب سے لی ہے, کیونکہ یہ جو بات کرتے ہیں وہ پریکٹیکل اورینٹڈ کرتے ہیں. بالکل, جو عمل ہے, کہتے ہیں نا عمل سے بنتی ہے زندگی بھی, جو اس میں جب تک ہم عمل نہیں کریں گے کسی چیز پہ, تھیوری میں تو ہمارے پاس سب ہے. اور مجھے جو سب سے اچھی ان کی ایک انٹرویو لگا تھا کہ لوور ایم از اے کرائم. ہمیشہ آپ زندگی میں ایم اپنا ہائی رکھیں. بالکل, ایم ہائی ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنا مقصد عظیم رکھنا ہے. جب مقصد عظیم ہوگا ہمارا تو اس سے یہ ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ اس کا کچھ نہ کچھ تو اچیو کریں گے. جب ہم مقصد اپنا چھوٹا کر لیتے ہیں وہ, تو اس سے وہ چیزیں کمزور ہو جاتی ہیں. تو اگر میں نے یہ بک بھی کمپائل کی ہے تو اس میں قاسم علی شاہ صاحب جیسے اساتذہ کرام کا ایک بہت بڑا حصہ ہے, جسے آپ کے انویزیبل سپورٹ, ٹھیک ہے نا, ہمارے لیے یہ سپورٹ ہے. بیکاز اگر میں اس کی طرف آیا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں قاسم علی شاہ صاحب کے لیکچرز کا, ان کے جو اپنے موٹیویشنل سپیچز ہیں, ان میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تھینک یو سو مچ لیفٹیننٹ کرنل احسن جہانگیر صاحب, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور خاص طور پہ آپ نے اپنی کتابوں کے بارے میں اتنی ڈیٹیلڈ گفتگو کی. میں آپ کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین, مجھے امید ہے کہ ان کے انٹرویو سے, ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اور جو ایک ربط ہونا چاہیے ایک انسان یعنی مسلمان کا قرآن کے ساتھ, وہ قائم کرنے کی ضرورت ہے, اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, اس کو نکھارنے کی ضرورت ہے, اس کو سنوارنے کی ضرورت ہے. مجھے امید ہے کہ آپ اس انٹرویو کے بعد ضرور اپنا تعلق قرآن سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے, تاکہ آپ اس کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں, تاکہ اس کی تینوں چیزوں کو کور کیا جا سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.